الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معزز بھائیو، رمضان کس تیزی کے ساتھ جاری ہے، لیکن جو باقی رہ گئے بھائیو وہ اس مہینے کے سب سے افضل ترین دن ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری 10 دن شروع ہوتے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خوب تیار کر لیتے، پوری راتیں جاگ کر گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے. ہاں، رمضان کی پہلی 20 راتیں رات کو تہجد پڑھتے، کچھ سوتے، لیکن یہ 10 راتیں پوری کی پوری راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے. کس لیے؟ کہ ان 10 راتوں کے اندر وہ ایک رات ہے کہ جس رات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے بہتر. کہنے کی بات ہے. 84-85 سال کس کی عمر ہوتی اتنی؟ اور کون ہے جو اتنی عمر عبادت ہی کرتا رہے؟ اللہ تعالیٰ چند گھنٹوں کے اندر اگر کسی کو اتنی 84-85 سال کی عبادت کا اجر دے دے تو اس سے بڑھ کر بھائیو اللہ تعالیٰ کا اور کیا فضل ہو سکتا ہے. ہمیں اگر دنیا کی کوئی آفر مل رہی ہو، کسی کو کہہ دیا جائے صرف 11 گھنٹے کام کر لو، تمہیں 1000 بیڑی دیا جائے گا، صرف 1000، کہ تم کو 1000 دینار دے دیا جائے گا، تو میرا خیال صرف اس کی اس رات نہیں پورے مہینے کی نیند اڑ جائے گی. جس کو پتہ چلے کہ صرف ایک رات اگر میں کام کر لوں تو مجھے 1000 دینار مل جائے گا، اس کی مہینے بھر کی نیند اڑ جائے گی. لیکن یہاں پر رب العالمین کا وعدہ، جس سے بڑھ کر کسی کا وعدہ سچا نہیں ہے اور جس سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا نہیں ہے اور جس سے بڑھ کر کوئی انعامات دینے والا نہیں ہے، اس کا وعدہ ہے کہ یہ رات جاگ لو، چند گھنٹوں کی عبادت کر لو، تمہیں 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا اجر دے دوں گا. لیکن ہماری آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی، ہمیں پھر بھی بڑے مزے کی نیند آتی ہے. نیند تو کیا آنا، بلکہ جن کی راتیں فلم و ڈراموں پر بےہودگی پر گزرتی ہیں، وہ ان راتوں کے اندر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائیو، لیلۃ القدر کوئی شک نہیں کہ بڑی عظیم رات ہے، 1000 مہینے سے بہتر، اس کے برابر نہیں، اس سے بھی بہتر. لیکن کس کے لیے ہے؟ کیا جو رات فلمیں ڈرامے دیکھتا رہتا ہے بیٹھا، جو رات مزے کی نیند سوتا ہے، جو اپنے کاموں سے جس کو فرصت نہیں ہے، جس کو اپنے کاموں سے جو ہے کام چھوڑنے کا اس کو موقع نہیں ہے، اس کے لیے ہے؟ نہیں، اس کے لیے 1000 مہینے سے بہتر ہے کہ جو اس رات کو اللہ کے لیے خالص ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت میں گزارتا ہے. صرف عبادت نہیں، عبادت کرنے والے اس رات کو بڑے ہوں گے، لیکن عبادت کے اندر ساتھ ساتھ شرک، اللہ غیر اللہ کو پکارنا، ان کو سجدے کرنا، ان کی نظر نیازیں چڑھانا ان کے نام کی. ہاں، یہ ایک رات نہیں، یہ ہزاروں سالوں کی بھی ان کو لیلۃ القدر ملتی رہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں. کہ شرک کے ہوتے ہوئے عقیدہ خراب ہے، توحید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے بے ایمانوں کے کسی عمل کا کوئی اجر نہیں. ہاں، ایسے بھی راتیں منانے والے ہوں گے کہ جو لیلۃ القدر کو تو جاگ لیا لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، فرض نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں. کہ جس نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ فقد کفر. کیا مانا؟ کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کون ہے؟ مسلمان ہے؟ کافرہ، کافر ہے. میری بات نہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ان کی بات ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھیں گے جنت والے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لائی، کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پتہ چلا قرآن سے اور حدیث سے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ زندگی بھر کی لیلۃ القدر مناتا رہے.
اس لیے بات کر رہے تھے کہ جس نے اس رات کو منایا صحیح اسلام کی حالت میں، عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ اس رات کو جاگا اور سنت کے مطابق جاگا۔ ہمارے ملکوں میں خاص طور پر لیلۃ القدر منانے کے عجیب و غریب ڈھنگ بنے ہوئے ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں۔ کس چیز کے؟ لیلۃ القدر کے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیلۃ القدر مناتے تھے؟ آپ کے یہاں لیلۃ القدر منانے کا یہ طریقہ ہوتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا، مسجد میں آ کر قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، یہ تھی آپ کی عبادت۔ ہمارے لوگوں نے حتیٰ کہ دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو اس رات کو اللہ کے لیے خالص ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے دو شرطوں کے ساتھ، ایمانن کہ ایمان سچا ہو، عقیدہ صحیح ہو، توحید خالص ہو، اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہوئے جس میں کوئی شرک نہ ہو، اور کوئی رسم و روٹین پوری کرتے ہوئے نہیں۔ ہمارے ہاں عبادتوں کو عادتیں، رسمیں بنا لیا گیا ہے، رسم پوری کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ جو اس مقصد کے لیے اس رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے سابقہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بھائیو، یہ وہ رات جو ان راتوں کے اندر ہے۔ ممکن ہے جو رات گزری ہے وہ ہو، آنے والی رات ہو، آنے والے 9-10 راتیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو اس رات کو تلاش کرنے میں سچا ہے اور کون ہے جو 2 نمبر جھوٹا ہے، اللہ نے اس رات کو چھپا کے رکھا ہے۔ اس رات کو خاص نہیں کیا کہ فلاں رات ہے، کہ کوئی کہے کہ چلو چند گھنٹے کی رات ہے، جاگ لوں، بس اتنا اجر مل جائے گا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس رات کو تلاش کرنے میں سچا کون ہے، کہ تاکہ 10 کی 10 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو دکھا دے کہ اللہ واقعی میں اس کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، اب تو ہے کہ مجھے دے دے، مجھے عطا کر دے۔ ہاں یہ ہے۔ تو ان 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ ہمارے بعد بیوقوف، خصوصاً ہمارے ملکوں میں، وہ طاق راتوں میں مسجدیں کھلتی ہیں، کوئی نفل وافل پڑے جاتے ہیں 1-2 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی ہے۔ اور جو طاق راتیں نہیں ہوتی، جس طرح آنے والی 22ویں رمضان ہے، 24 ہے، 26 ہے، 28 ہے، طاق راتیں نہیں ہوتی، ان راتوں مسجدیں بند ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی نہیں۔ کس نے کہا نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التمسوها فی العشر الاواخر، اس رات کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 کی 10 راتیں جاگتے تھے۔ اس لیے جو واقعی اس لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ان 10 راتوں میں اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اور 10 راتیں بھائیو کتنی ہیں؟ چند راتیں صرف چند گھنٹوں کی، تو کیا بڑی کوئی مصیبت آفت پڑ جائے گی کہ اگر آدمی ان راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کر لے؟ مہینوں بھر کے ہم ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کئی گھنٹے مشینوں پر کھڑے ہو کر، گرمی کے اندر، سردی کے اندر کیا کیا مشکل ترین کام کرتے ہیں چند دیناروں کی خاطر، اور یہاں پر رب العالمین کی طرف سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا اجر ملتا ہو، اور وہاں پر کوئی کسی طرح کی نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی اس پر توجہ ہے، نہ اس کے لیے کس طرح کی کوشش ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ دین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، دین کے ساتھ ہماری کیا بے رخی ہے، کیا بغاوت ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بندے 2 دینار کا بھی وعدہ کر دیں تو ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، دوڑیں لگ جاتی ہیں ہماری۔ کہیں آفر لگی ہو، 1-2 دینار کا ڈسکاؤنٹ ہوا ہو، تو دیکھیے کہاں پر کیسے لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ کیا پتہ چلتا بھائیو اس سے؟ کہ دل دماغ میں دنیا سمائی ہوئی ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، نہ اللہ کا کوئی ڈر ہے، نہ کوئی آخرت کی فکر ہے، نہ کوئی اجر لینے کا اس کا مقصد ہے۔ بھائیو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ عظیم یہ راتیں، ہاں کچھ لوگ سو کر گزارتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں میں گھوم کر گزارتے ہیں،
عید کی تیاریاں بھی ہماری ان راتوں میں ہوتی ہیں نا. عید کی شاپنگ یہ بھی ہم نے کرنی ہے، انہی راتوں کے اندر کرنی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا عظیم اجر ضائع کر رہے ہیں صرف معمولی شاپنگ کی خاطر. وہ شاپنگ تم نے ابھی کرنی ہے، ابھی پہلے بھی کی جا سکتی تھی، کسی اور وقت بھی کی جا سکتی تھی. عید کے لیے کوئی بڑی شاپنگ نہ بھی کریں، کپڑے گھر میں پڑے ہوں گے وہی کافی پہننے کے لیے. لیکن نہیں، لازماً ہر عید پہ نئے کپڑے ہوں، نئے نئے سیٹ ہوں، گھر کے نئے فرنیچر ہوں. بلکہ گاڑیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں رمضان کے اندر. کیا کیا ہمیں شیطان نے پٹیاں پڑھا رکھی ہیں، کیا کیا شیطان نے ہمارے رمضان کو برباد کرنے کے راستے دکھا رکھے ہیں، اور ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں. تو بھائیو ضرورت ہے کچھ عقل کرنے کی، کچھ سمجھ سے کام لینے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے عظیم موقع دیتا ہے نیکیاں کمانے کے، اجر حاصل کرنے کے، جنتوں کو جانے کے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ نے جنتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ آ جاؤ. ہاں کچھ کہتے ہیں ہم نہیں جانا چاہتے، ہم نہیں جانا، چاہے جتنے بھی دروازے کھل جائیں ہم جانے کے لیے تیار ہی نہیں. جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن بات بدبخت ہیں کہ جو اوپر سے چھلانگے مار کے جہنم کو جانے کے لیے تیار ہے اگرچہ بند دروازے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ حال کہ رمضان کے اندر شیطان بنا ہوا ہے، وہ خود شیطان بنے ہوئے. ہاں اصل شیطان تو جکڑا ہوا ہے، لیکن شیطان کے شاگرد اس کا کام کر رہے. تو ضرورت ہے بھائیو ان دنوں کو، راتوں کو پہچاننے کی. کیا عظیم راتیں ہیں. جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کیا گناہ تھے جو آپ معاف کروانا چاہتے تھے؟ کیا آپ کا گناہ تھا کوئی؟ آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں تھا. اللہ نے پہلے سے آپ کی بخشش کے اعلان کیے ہوئے تھے. کیا آپ کے مرتبے مقام میں کوئی کمی تھی کہ جو آپ پوری کروانا چاہتے تھے؟ اللہ نے تو آپ کو پہلے ہی اپنی مخلوقات میں سب سے اونچا مقام آپ کو دے دیا ہے. لیکن اس کے باوجود پوری پوری راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، بلکہ ان 10 دنوں کا اعتکاف کرنا، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر. آپ کے گھر میں بھی بیویاں تھیں، آپ کی بھی، آپ کی ضروریات بھی تھی. صرف ہم کوئی نیا پیدا نہیں ہوئے کہ جن کی بڑی ضروریات ہیں، بڑی مصروفیات ہیں، بڑا کام ہے، سمجھے نا. ہاں یہ کام سارے بند ہو جاتے ہیں جب آنکھیں بند ہوتی، قبر میں جاتا ہے سارے کام بند ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ کام بند کروائے، بھائیو آج موقع ہے کہ کچھ دن، کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اعتکاف کرتے مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کہ تاکہ دنیا کے جو چھوٹے موٹے گھر کے کام اس کو بھی چھوڑیں اور تاکہ اللہ کے دین کے لیے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کریں. جن کا اونچا مقام ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی اس قدر کوشش ہے، اور ہم گناہ گاروں کا یہ حال کوئی توجہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کوئی. اعتکاف کی یہ سنت کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہر سال اعتکاف کرتے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ جب کہ آپ نے ہر سال اعتکاف کیا، حتیٰ کہ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو رمضان کے بعد اس کو قضا کیا. رمضان کے بعد اعتکاف کیا تاکہ رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے. اور آج ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. اعتکاف بھی کوئی ہوتا ہے، کوئی بھی کوئی عبادت ہے، کیونکہ ہم بڑے مصروف ہیں، بڑے ہمارے کام ہیں. بھائیو ضرورت ہے دنیا کے ان چند لمحات سے جو ملے ہیں اس سے اپنی آخرت کی تیاری کر لینے کی، اپنی آخرت کے لیے کچھ پیش کر لینے کی. اور خاص طور پر یہ دن راتیں بڑے عظیم دن راتیں ہیں اللہ کی طرف لوٹنے کے، اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے، اللہ سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کے. تو ضرورت ہے ان دن راتوں میں اللہ کی طرف لوٹے، دعائیں قبول کروانے کے. لیلۃ القدر اس کی جو فضیلت ہے وہ تو فضیلت ہے، اس میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاں دعائیں کیا ہیں؟ کیا دعا کرنا چاہیے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ راتیں جاگنے کی کوئی توفیق ہوتی بھی ہے تو دعا کیا ہوتی ہے کہ دنیا ہی مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی جاب، کو مال، کوئی گھر، کو دوسرے اپنے اس طرح کی چیزیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا دعا کروں، اللہ سے کیا مانگوں؟ ہاں کیا مانگنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے کیا دعا سکھائی؟ اب سبھی دعا یاد کریے، سبھی کو دعا یاد ہونی چاہیے. کیا دعا سکھائی آپ نے؟
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. معنی کیا ہے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. صرف معافی بس مانگی، اور کچھ بھی نہیں مانگا. نہ کوئی مال، نہ کوئی گھر، نہ کوئی گاڑی، کچھ بھی نہیں مانگا، صرف معافی مانگی. یہ کیا ملا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ملا. ہاں، دنیا داروں کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جن کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے معافی مل جائے تو کیا ملتا ہے، دنیا جہان، دنیا آخرت ہر چیز مل جاتی ہے. اللہ جب کسی بندے پر راضی ہو جاتا ہے نا، اس کو معاف کر دیتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے جنتیں لکھ دیتا ہے. اللہ کی طرف سے معافی کو معمولی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ دین کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے معافی کیا ہوتی ہے، بخشش کیا ہوتی ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. ہاں، پرواہ ہوگی کل قیامت کے دن عدالت میں کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کر پتہ چلے گا کہ جن کو معافیاں بخشے مل رہی ہیں ان کو کیا انعام مل رہا ہے. اس وقت ڈھونڈنے کے کیا معافی مل جائے، بخشش ہو جائے، لیکن اس وقت ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی بھائیو. آج موقع ہے لینے کا، اس وقت ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. آج موقع ہے اللہ سے معافیاں مانگنے کا، اللہ کی بخشے مغفرتیں حاصل کرنے کا. آج موقع ہے، اور خاص طور پر یہ دن راتیں موقع ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ دن راتیں جو باقی رہ گئے ہیں ان کو بہتر سے بہتر انداز سے اللہ کی عبادت کرنے پر ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. خالص مخلص ہو کر سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو لیلۃ القدر کو پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے اجر و ثواب کی خاطر اس کو جاگ کر اس کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان راتوں میں ہم کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں ہماری بخشش فرما دے، اور ہمیں جنت والوں میں سے لکھ دے.